پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ اور یہ مرض غریبوں کا نہیں، امیروں کا ہے زیادہ تر، پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنا ہی بوجھ معاذ اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے ہیں۔ یہ جان تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے، پھر درجات کی بلندی ہے۔ ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن ٹینشن؟ آپ کو عرض کروں، ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں، ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے، ہماری رائے مثبت نہیں رہتی، ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے، اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنا زاویہ نگاہ ہے، اپنے دائروں میں بند ہے۔ او بھائی ہم دیکھو نا، میاں بیوی اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو منڈا تھک کے آیا، پانی نہیں سو دیتا انہوں، بھائی اتنی سی بات ہے، آپ نے ہلکی سی بات ہی کی تھی، بالکل کوئی سخت بات نہیں، لیکن وہ خامد تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے، اس نے تو پانی نہیں پوچھا۔ آپ چلے گئے اپنے کمرے میں، آپ کا وہ ساری رات انہوں نے لڑ لڑ کے جھگڑا کر کر کے گزار دی، اور میاں بیوی کے جھگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ ابا لڑتا ہے، روتی بیٹیاں دیکھی ہیں کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے، غلط فہمیاں پال کے جما لیتے۔ اچھا گمان، اچھی سوچ، اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی۔ مسلم شریف میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو، اچھا سوچنا بھی عبادت ہے۔ تم گمان اچھا رکھو، اچھا گمان۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا۔ 10 دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا ہے۔ یہاں 2 منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں، آپ دیکھنے والا ہوگا۔ 10 دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے، اور جواب میں پتھر کھائے ہیں۔ اور جب کریم واپس آئے ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، پر معاف وہ کرتا ہے جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے۔ جب واپس آئے، 7 غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی۔ عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی، جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے۔ دین قبول کرنا، کرے دعا یہ تباہ ہو جائے۔ یہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک ہمت کرو نا اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بھلا، ایک ہمت کرے نا۔ یہ کئی دفعہ سنا ہے نا حضور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے، تو ایک ہمت کرے نا کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے، نظریے کا نہیں، اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بھلا۔ یہ ہمت کرو، یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے نا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم نے سنتیں بھی 4-5 موٹی موٹی یاد کی ہیں۔ داڑھی عظیم سنت ہے، پگڑی عظیم سنت ہے، مسواک عظیم سنت ہے، لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا، غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا، کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے۔ ان پر توجہ کب ہوگی؟ آپ غور کریں، عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح بندہ بچوں کے بارے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں، اللہ ہدایت دے دے۔ تو غلام نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے، یہ حضور کی سوچ ہے، یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں۔ کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں۔ ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو۔ وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی، کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے۔ تو میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے۔ کبھی ایسا کام نہ کریں آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہیں،
محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ دوستوں، رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں، یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے۔ اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات، لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلا ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے، یہ طریقہ اس طرح کا نہیں، بیٹھے ٹھیک، بھائی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہیں، بحیثیت انسان بھی ایک دو رہ جاتی ہیں، تھوڑی گنجائش تو دے اللہ، اچھا گمان تو، اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے، وہ تو نے دیکھا کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا ہے اس کا۔ وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 6-6 7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکیں، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو، اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے، اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں آپ، لیٹ ہو گئے، پریشان ہے، اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر، ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں، رات 1 بھی بج جائے تو نقیب محفل نے یہی کہنا ہے بلا تاخیر، کیونکہ اس بیچارے رٹا یہی لگایا ہوا اللہ ماشاء اللہ۔ تو اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا، لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے رکنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی، جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہوں پہننے کے، اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا۔ لوگ باز آتے ہیں کوئی شکوہ کرنے سے، جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے، ان پر بھی الزام لگا دیا، شکوہ شروع ہو گیا، بدگمانی، کیا ہوا جی، ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے، باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں۔ یہ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا، تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں، جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا جناب حضرت بشر حافی صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں، اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی، دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں، بڑے پیر ہیں، اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے۔ بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں۔ حضرت نے مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی، مسجد سے باہر نکلے اور پھر دوڑ کے، اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے ہیں۔ حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا اوہو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، سنتیں چھوڑ دی اس نے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے، کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو۔ حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا، کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا۔ کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور پھر حضرت نے اس کو کھولا، پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں، پھر اسے کھولا، اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے۔ شیخ دوڑ کے گئے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا، پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا، اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا، اور ساتھ ہی کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کا دن تھا، لیٹ ہو گیا ہوں، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھ دی، ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں رویا تھا، پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا۔ یار یہ ذوق ہم نے انسان، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ۔ میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا، جو کام بڑا تھا، میں اسے کیا سمجھتا تھا۔ کہتے شیخ ابھی کھانا کھلا ہی رہے تھے، میرے آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی اور حضرت کو پتہ چلا کہ میں موجود ہوں۔ وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ آپ کتنے کو سال آئیں گے؟ 14 سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں، مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے، ہر روز آتے ہو، 2 وقت روٹی دیتے ہو، لباس بدلتے ہو، نہلاتے ہو۔ تو کہتے ہیں شیخ نے ان کے آنسو
अपने हाथों से पूछे एक बारी मेरियां अखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा ते हर वेले आ होजारी दा। कहते उन्होंने आंसू पूछे अपने हाथों से और फिर दूसरा लुकमा दे के कहने लगे आपको पता है सारा शहर मेरी इज्जत करता है, लोगों का ख्याल है शायद मैं नफल ज्यादा पढ़ता हूँ, सदकात ज्यादा करता हूँ, वो तो मैं आपकी खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। आप खुशगुमान क्यों नहीं होते, अच्छी राय कायम क्यों नहीं करते, रवैयों को मुस्बत क्यों नहीं करते? बेटी की शिकायत आ गई है मेके से, काम नहीं करती ठीक से, इसे तो अंडा नहीं उबालना आता ढब से, तो अब्बा जी वकील बन गए, अम्मा वकील बन गई। कहने लगी बच्ची है, सीखते सीखते तो मेहरबानी करो ना यही वाला कुलिया बहू के लिए भी इस्तेमाल करो, ये बहू के लिए भी कहो कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते जब आपका बेटा एतराज करे कि खाना ढब से नहीं बनाती तो उन्हें कहो शहजादी थी अपने बाप के घर में, वो अगरचे गरीब था पर बेटी की ख्वाहिश पूरी करता था, उसने लाड से रखी थी, उठती थी काम करने के लिए और अम्मा उठाती थी तो अब्बा कह देता था सारी उम्र काम भी करने सो, पता नहीं अगले ने की सलूक करना है, चल मेरी धी नू 4 दिन सुकून न रह लेंदे। ये लाडली थी, किसी की शहजादी थी, तेरे घर आई है छोड़ छाड़ के, और तेरी खुशगुमानी क्यों कायम नहीं होती, क्यों बदगुमान है हम इतने, हमारे लहजे कड़वे कुशैले, और किसी के बारे में हमसे राय ली जाए तो वो राय इस तरह की है कि जैसे तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, यहाँ उलमा बैठे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा, लेकिन हमसे पूछो तो 3-4 लोग ही ठीक है बस जो हमारे साथ होते। हुजूर तो फरमाते जमा ही नहीं होगी गुमराही। तूने कैसे ये तय कर लिया कि सारे लोग ही खराब हो गए? अल्लाह ने इतनी खूबसूरत मखलूक बनाई है, तुझे हुस्न ही नजर नहीं आता, तुझे उसमें खूबियां ही दिखाई नहीं देती, तू प्यार ही नहीं करता, तेरे लहजे में मोहब्बत ही नहीं है, तेरा अंदाज तिरछा है, कड़वा है, कुशैला है, तू बात करता है तो आग उगलता है, तू राय देता है तो उसमें। और फिर एक और बात भी, जो पाकीज़गी वाले लोग होते हैं उनकी तो सारी नजर ही अपने गुनाहों पे होती है। हम जब भी बात करते हैं ना बड़ा खुल खुल के करते हैं, बात करते हैं तो बड़ा जनाब हमारा अंदाज अजीब होता है कि जैसे बड़े परहेजगार हैं, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, लेकिन अपनी कोताहियों पर नजर ही नहीं करते। नतीजा क्या निकलता है, जमाने के ऐब उछल उछल के आते हैं, कमजोरियां उछल उछल के आती। साहिब मकतूबात 2 सदी ने एक बात लिखी है, कहते हैं हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम को ना एक दफा हुक्म दिया गया था कि बस्ती में सबसे अच्छा आदमी ढूंढ के लाएं, तो अब जिसे हजरत मूसा अच्छा कहेंगे भला कितना को अच्छा होगा। जनाब कलीम ने एक मुत्तकी परहेजगार जाहिर और बातन का हसीन आदमी ढूंढा, मालिक ये सबसे परहेजगार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब उस नेक आदमी की ड्यूटी लगाई, फरमाया बस्ती में जो सबसे गुनाहगार है वो तूने ढूंढना है, नेकोकार मैंने ढूंढा है, अब सबसे गुनाहगार है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? जो नहीं बोल रहे हैं उनकी भी है कि नहीं? बस मैं सुई मेरे सामने आप फिक्र न करें, और मैं तो वैसे ही तकरीर बड़ी थोड़ी करने का आदी हूँ, कोशिश होती है कि एक ही आंसू में कह जाऊंगा मैं दिल तूफान ने भेजा लाने से भी या चश्म फायदा, 2 अश्क ही काफी है अगर असर करे तो। अजीज उसको नेक को हजरत कलीम ने ढूंढा अलैहिस्सलाम और कहा अब तूने ढूंढ के लाना है। मेरा ख्याल है मेरी और आपकी ड्यूटी लगती ना बुरा आदमी ढूंढने की तो बस कोई बंदा अच्छा बचता ही ना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा तूने ढूंढ के लाना है, तो उस बंदे ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा हुजूर ये काम मेरे वाला नहीं, मैंने तो कभी पलट के किसी के ऐप देखे ही नहीं, मुझे डर आता है, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कमजोर हूं, मुझे खौफ आता है। से सबूत ना मंगो मैथों ए नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल पर जाने गैर ना जाने कोई, मैं मिस्कीन पुराना खादम मैनू किसे दर मिली न ढोई, ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी तो फिर वासफ ही हुई। मैं तो मिस्कीन हूं, मेरे जिम्मे ना ये काम लगाए, मुझसे नहीं हो सकता। यानी से सबूत ना मंगो मैथों ए भला नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल पर जाने गैर ना जाने कोई, मैं मिस्कीन पुराना खादम किसे दर मिली न ढोई, ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी फिर वासफ ही हुई। कहा हुजूर मेरे जिम्मे ना लगाए, मेरे लिए मुश्किल है। फरमाया आप नहीं करना है। तो अब एक बुरा आदमी ढूंढने के लिए ना उस शख्स ने 3 दिन की मोहलत ली, एक बंदा ढूंढना है। एक बंदा बुरा देखने ढूंढने के लिए 3 दिन लगा दिए। कहा जनाब मैं इसी वक्त इसी टाइम इसी जगह बुरा बंदा ढूंढ के जो आपने हुक्म दिया है कोशिश करूंगा। सूफिया ने लिखा है तीसरे दिन उस मुकर्ररा वक्त पे जब वो आए ना तो पता किस तरह आए,
اپنے گلے میں رسی باندھی. میں مسکین پرانا خادم، اور رسی کا سرا حضرت کلیم کے ہاتھ میں دے کے کہنے لگے حضور کچھ لوگوں کی غلطیاں مجھے نظر آئی تھیں، پر ان کا مجھے صرف شک تھا، اور جو میرے اپنے اندر ہے ان کا مجھے پاک ہے. جو دوسروں کے اندر کمزوریاں تھیں ان کا صرف شک تھا کہ شاید یہ کام یہ، لیکن اپنا تو پاک ہے. لہٰذا اس بستی میں سب سے بڑا مجرم میں ہی ہوں. بتائیں نا بھلا رب کیسے راضی ہوگا، بتائیں بھلا وہ مجھے کیسے معاف کرے گا. خطاؤں کے درگزر کے لیے کیا پڑھوں تو کریم کرم کرے گا. حضرت موسیٰ نے سینے سے لگا کے فرمایا یہی تو تیری عاجزی ہے جس کے سبب سے اللہ نے سب پر درجہ عطا فرمایا. یہی تو تیرا مقام میرے سنگیوں، میرے دوستوں. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ وہ انسان کا نا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. یعنی ماں باپ کی زندگی میں انسان نا کچھ بے پرواہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، کچھ فکروں سے وہ آزاد ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا ماں باپ کی خدمت کا لوگوں نے ترجمہ بڑا اپنی مرضی کا لیا ہوا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے کا خرچہ دینا ہے. کئی ابا جی کو حج کرا کے نا اپنے ابا جی کو تو گلی میں بتا رہے ہوتے ہیں ابا جی نو حج تے میں کلیا سی، او بھائی تیرے ابا جی دینا. ایک ختم شریف پہ میں احسال ثواب کی محفل میں حاضر تھا، تو وہ اپنے علامہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ 50,000 ابا جی کی طرف سے مسجد میں دے رہے ہیں، اعلان کر دیں. تو مائک میرے آگے آ چکا تھا تو مولانا بیچارے مجبور تھے، واپس مانگ رہے تھے، میں دینا نہیں چاہ رہا تھا. یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، یہ مشکل سے ملتا ہے تو یہ واپس دے دیں، مشکل ہوتا ہے یہ بھی کام. تو وہ واپس دینا چاہ رہے تھے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے انہوں نے 50,000 مسجد دیا اور کہتے ہیں ابا جی کی طرف سے اعلان کر دیں. تو میں کہ انہوں نے پوچھو ابا جی جو انہوں نے دے گئے انہوں نے بھی اعلان کرایا کہ انجی دے گئے. ان سے پوچھو وہ ساری دکانیں پلاٹ پلازے ابا نے اعلان کرائے کہ فری میں دیے. یہ اتنی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد میں سے 50,000 ابا کے نام پہ دے رہے ہیں اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی. بچے سمجھتے ہیں کہ خرچہ دینا ہی ماں باپ کی خدمت ہے. ماں باپ کی اصل خدمت انہیں ٹائم دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے. آنکھیں پتھر کی ہو جاتی ہیں ماں کی دروازہ دیکھ دیکھ. یہ تو کب آئے گا؟ وہ نا جی آپ ذرا آپ سرد خانے میں رکھ دے ابا جی کو، میں 3 دن کی بس آپ رکھیں، مجھے فلائٹ مل گئی ہے. تو پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ تو پوچھتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ بتاؤ کہ برطانیہ کی ٹکٹ کتنے کی ہے. اس وقت تو کیوں نہیں؟ والدین کو دوستوں کو فون کرتے ہو نا، آج روٹی نہ کھانا باہر کھائیں گے، تو کر ایک فون ابا جی کو بھی، ابا جی میرے آنے تک روٹی نہ کھانا. ایک فون کر تو صحیح. اس دن ان کو شوگر کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی، اس دن ان کو نیند کی گولی. وہ میرے پتر کا فون آیا، تو بیمار اماں کو فون کر روٹی میں نے تیرے ہاتھ کی کھانی ہے، دیکھنا وہ بغیر دوائی کے اٹھ کے روٹی پکائے گی. لیکن وہ جو دینے والی چیز تھی وہ تو دی نہیں، ٹائم ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی، غور ہی نہیں کیا. حضرت ایک شیخ غالباً شیخ ابو سعید کے بارے میں صاحب رسولہ قشیریہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں حج کرنے جا رہا تھا، نفلی حج تھا میرا، میری تربیت کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے لکھا ہے انہوں نے. میرا نفلی حج تھا، دوسرا تیسرا تو گھر میں بیٹھا تھا، تو میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں شیخ بھی ہوں، علامہ صاحب بھی ہوں اور حاجی بھی ہوں، کل جا رہا ہوں. تو چونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا، جوتے کوئی اور ہی اٹھاتا ہے، پانی کوئی اور ہی پکڑاتا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اگر لگ جائے تو. حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں علماء کے استاد تھے. تو کبھی گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے میرے ساتھ ہزاروں لوگ وابستہ ہیں، پر شکر ہے میں اپنا جوتا خود ہی اٹھا لیتا ہوں، میں اس مشقت کا شکار نہیں ہوں، اس تکلیف میں نہیں آیا کہ میرا پروٹوکول بنتا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے میں تو حج پہ جا رہا ہوں اور پھر میرا اعزاز بھی ہے، تو پانی چھوٹا بھائی بھی پلا دے گا تو حرج کیا. میں نے چھوٹے سے کہا او بھائی اماں کو پانی دینا. اٹھا، اس نے پیالہ اٹھایا اور مٹکے سے پانی ڈال کے والدہ کو پیش کیا. تو کہتے میرے دل میں خیال آیا یار سینکڑوں میل پہ حج کرنے جانا تیرے لیے آسان ہے اور 2 قدم پہ اٹھ کے اماں کو پانی پلانا مشکل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حاجی کہیں گے، نعرے لگائیں گے، کچھ نہ کچھ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو، اپنی من چاہا دین. یعنی یہ مسئلہ سارے مردوں کو یاد ہے کہ 4 شادیاں کرنا جائز ہے، تو بھائی دین میں اور بھی تو کئی چیزیں جائز ہیں، وہ کیوں نہیں یاد کی ہوئی؟ یہ سب نے یاد اپنی مرضی کی چیزیں اخذ کی ہیں. تو میرے عزیز شیخ فرماتے ہیں میں نے حج کا ارادہ ملتوی کیا اور میں نے سوچا 1 سال پورا ماں کی خدمت کروں گا اور اگلے سال حج کرنے جاؤں گا کیونکہ میرا نفل حج ہے. تھوڑا سا چیزوں پر غور کریں. پہلے تو ہمیں بچوں کو کہنا پڑتا تھا نا موبائل کم چلائیں، اب بچے کہتے ہیں کہ ابا چیز سے کہیں کہ جب گھر آئیں تو تھوڑی دیر موبائل تو بند کیا کریں.
को हमने भी अपनी दिल की बात करनी होती है, घर वाली कह रही होती है 2 मिनट इसे छोड़ो, हम तो टाइम ही नहीं देते। माँ बाप को वक्त दें। और आखिरी गुजारिश ये करनी है, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर भी वो माँ बाप है। 12 हक आला हजरत बरेलवी ने लिखे हैं वालिदैन के विसाल के बाद जो औलाद के जिम्मे होते हैं। तजहीज़ तकफीन है, जनाजा है, तदफीन है, जनाजा है। फिर अगर उनके जिम्मे कर्ज है तो कोशिश करे औलाद, अगर हिम्मत करे तो कर्ज अदा करे, उनके लिए रोज दुआए बख्शिश करे, उनके दोस्तों से रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। और यहां तक लिखा है इमाम सुयूती ने कि कोई ऐसा काम ना करे जिसे देख के लोग दुनिया से गए हुए वालिदैन को भी बातें करें। वो थोड़ा अपने लहजों पर, अमलों पर गौर करे कि मेरी वजह से कहीं मेरे कबीले को, मेरे वालिदैन को कोई शख्स बात ना करे। आपको पता है बड़े लोग तारीफ करते हैं, पर यह तारीफ बड़ी मजेदार होती है। किसी चंगी मां दा पुत्र है, यह बड़ी मजेदार तारीफ होती है, इसमें बड़ा हुस्न होता है अगर आप कबूल करें। मेरे अजीज, कोई ऐसा काम ना करें जिसके सबब से लोग वालिदैन पर उंगली उठाएं।